حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں صرف 30 شہسوار ہی ان کے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ ایک شہسوار 2000 کا مقابلہ کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس نے اظہار تعجب نہ کیا ہو۔ مسلمانوں نے گمان کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابن ولید، آپ جو بات کر رہے ہیں واضح کیجئے، آیا مذاق کر رہے ہیں یا واقعی آپ کا یہی ارادہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کر رہا، اس زندگی کی قسم جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے عرض کی، اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو اس طرح حکم خداوندی کی مخالفت لازم آئے گی اور یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ اس قدر جلد بازی سے فیصلہ کر لیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی 200 کا مقابلہ کرے گا تو بھی آسان کام تھا، بنسبت اس کے کہ ایک آدمی 2000 کا مقابلہ کرے۔ اے ابن ولید، اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے اور اس نے حکم فرمایا ہے کہ ہم میں سے ایک ان کے 2 کا مقابلہ کرے، 100 ان کے 200 کا مقابلہ کرے اور 1000 ان کے 2000 کا مقابلہ کریں، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے 30 سپاہی ان کے 60,000 سپاہیوں کا مقابلہ کریں۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کیا ہے تو پھر کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ جو بھی آپ کی بات مانے گا وہ وہی ہوگا جو خود پر ظلم کرنے والا ہے اور اپنے ہی خلاف دشمن کی مدد کرنے والا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو سفیان، تم زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، پھر اسلام میں یہ بزدلی کیسی؟ اب دیکھو کہ میں کن جوانوں کا انتخاب کرتا ہوں، وہ ایسے موحد ہوں گے جنہیں دیکھ کر تو حقائق جان لے گا۔ وہ بہادر تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا معاملہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اب اللہ پر مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی مدد کریں، اگرچہ وہ تلواروں کی نوکوں پر ہی کیوں نہ چلیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کی بات بالکل بجا ہے، میں نے تو محض مسلمانوں پر اظہار شفقت کے لیے اپنی رائے دی تھی۔ آپ جو فرما رہے ہیں ویسا کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، قوم میں سے 30 بہادروں کو منتخب کر لیں تاکہ وہ 60,000 عربی نصارہ سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، ابو سفیان نے اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، قسم با خدا، میرا ارادہ یہ بالکل نہیں ہے کہ مسلمانوں پر مشقت ڈال دوں، بلکہ میں تو دشمن کے ساتھ جنگی چال چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ ان کے 60,000 شہسوار مقابلے کے لیے آئیں گے۔ ادھر ہمارے صرف 30 بہادر ہوں گے جن کے ساتھ مدد خدا ہوگی، تو جس وقت 60,000 کا لشکر قوت خداوندی کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے میدان جنگ سے اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگ نکلے گا، تو ان کے ساتھی جب ان بھاگے ہوئے لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہارا مقابلہ کتنے افراد کے ساتھ تھا کہ ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، تو یہ جواباً کہیں گے 30 بہادروں کا رعب ہمارے دلوں میں موزن ہو گیا۔ اس طرح بہان بادشاہ جان لے گا کہ 30 بہادر اگر 60,000 کو بھگا سکتے ہیں تو باقی لشکر ان کی 10 لاکھ فوج کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو فرمایا، اگر معاملہ اس طرح ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارے بہادر 30 کی بجائے 60 ہونے چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کا بازو بن کر مقابلہ کریں، اس طرح وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام میں سے 60 افراد کو بلایا۔ سب سے پہلے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ پھر آپ نے ککا بن عمرو تمیمی، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، خالد بن سعید، یزید بن ابی سفیان اموی، صفوان بن امیہ، سہل بن عمرو عامری، زرار بن ازور، رافع بن عمیرہ، زید الخیل ابیز رکبان، حذیفہ بن یمان، قیس بن سعد، کعب بن مالک، سوید بن عمرو غنوی، عبادہ بن سامت، جابر بن عبداللہ، ابو ایوب انصاری، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، عبداللہ بن عمر بن خطاب، رافع بن سہل، یزید بن عامر، عبیدہ بن اوس، مالک بن نظر بن حارث، عبداللہ بن ظفر، ابو لبابہ بن منظر، عابس بن قیس، عبادہ بن عبداللہ انصاری،
رافع بن عجرہ، عبادہ بن عبداللہ، معقب بن قیس، حلال بن صابر، کلال بن حارث مازنی، حمزہ بن عمر اسلمہ، یزید بن عامر۔ یوم احد کے صابرین کہاں ہیں؟ وہ صابرین جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم میں اس طرح فرمایا ہے، تو اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ باغی لشکر نے جب اپنے سردار کا حکم سنا تو 60,000 شہسوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے، جبکہ اصحاب رسول اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد جنگ نے انہیں ایک دوسرے میں ملا کر رکھ دیا۔ دونوں طرف کے بہادروں اور جوانوں کی گرجدار آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تلواریں ایک دوسرے سے زور زور سے ٹکرانے لگیں، یہاں تک کہ مسلمانوں میں ہر شخص نے، حتیٰ کہ مشرکوں نے بھی گمان کیا کہ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی موت کے سوا کہیں نجات حاصل نہ کر سکیں گے۔ اس خیال نے مسلمانوں کو رلا دیا۔ اپنے بھائیوں کا خیال آتے ہی اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، بلکہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، خالد بن ولید نے خود کو اور اصحاب رسول کو بھی دھوکے میں ڈال دیا اور ہلاکت کے کنارے آن کھڑا کیا۔ دوسری طرف رومی یہ کہنے لگے، جبلہ اس قوم کو ہلاک کر دے گا، ان عربوں کا قتل ہونا امر یقینی ہے۔ دونوں طرف سے بہادر میدان جنگ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، حتیٰ کہ سورج وسط آسمان میں پہنچ گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور حضرت خالد بن ولید، حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، فضل بن عباس، زرار بن ازور اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش بخت کرے۔ میں نے ان حضرات کو دیکھا کہ جنگ میں شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ میں نے جنگ کی شعلہ بازی دیکھی اور شیروں کے سینے تلواروں کی دھاروں سے کٹتے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہوئے میں بھی ان 6,000 کے ساتھ مل گیا۔ میدان جنگ حل من مزید، یعنی کچھ اور بھی ملے گا کے نعرے سے گونج رہا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں ان کے ساتھ مل گیا تو اب ارادہ کر لیا کہ ان کے ساتھ ہی رہوں گا، جو انجام کار ان کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، اے رسول اللہ کے صحابیوں، یہی حشر کا میدان ہے۔ خالد نے اپنے دل کی مراد پا لی ہے۔ جب دونوں اطراف سے جنگ کی شدت بڑھی تو خالد بن ولید، ہاشم اور مرکال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑوں سے اتر گئے اور پیدل ہی لڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر رومیوں نے انہیں گھیر لیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ زبیر بن عوام اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش بخت کرے۔ وہ نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمایا، اے گروہ کلاب، یعنی اے کتو، دور ہٹ جاؤ، ہم دونوں بہادر شہسوار ہیں۔ یہ زبیر بن عوام ہیں، جبکہ میں فضل بن عباس ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ کی قسم، میں نے دیکھا کہ حضرت فضل بن عباس نے 20 حملے کیے، جو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دشمنوں پر کیے تھے، اور کوئی بھی حملہ خالی نہ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید کے ارد گرد جمع ہونے والے ہجوم کو رفع دفع کر دیا۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر زوردار حملہ کیا۔ جنگ کی ہولناکیاں اس طرح جاری تھیں کہ سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کی فکر لاحق ہوئی۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے قرار تھے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے رسول اللہ کے صحابیوں، یقیناً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے بھائیوں کا بدلہ لینے کے لیے تم حملے کے لیے تیار ہو جاؤ اور میدان جنگ میں نکل پڑو اور دیکھو تمہارے بھائی کس حال میں ہیں۔ امیر کا حکم سنتے ہی سب نے آپ کی بات کا جواب دیا، لیکن حضرت ابو سفیان بن حرب نے کہا، اے امیر، آپ یقین رکھیے، ہمارے بھائی ضرور کامیاب ہوں گے، آپ تحمل سے کام لیجئے۔ مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ اسی اضطرابی حالت میں تھے، ادھر نصرانی عرب میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ صحابہ اکرام کی تکبیر و تحلیل کی گونجتی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہر بہادر یہ پکار رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہی بہادروں نے باغیوں کا میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں اسی طرح بھگا دیا، گویا کسی آسمانی آواز نے انہیں خوفناک کر کے بھگا دیا ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے اصحاب کے درمیان سے نمودار ہوئے۔ پھولی ہوئی سانسیں آپ کی تھکن پر گواہی دے رہی تھیں۔
اسی طرح باقی ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ صرف 20 صحابہ ہی ان کے ساتھ واپس لوٹے ہیں تو بے قرار ہو گئے اور اپنا سر پیٹنے لگے اور یہی کہے جا رہے تھے کہ اے خالد، تو نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، کل محشر کے دن خدا کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کرے گا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دے گا۔ آپ اس کیفیت میں مبتلا تھے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ آپ کے ساتھ مسلمان شہسوار اور باقی لوگ بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ مشرکین کو بھگا بھی دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، مسلمانوں کی کامیابی اور مشرکین کی ناکامی پر تجھے خوش ہونا چاہیے، آخر تم اس قدر مضطرب کیوں ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے امیر لشکر، میں جانتا ہوں دشمن میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے، مگر میری یہ خوشی غم میں بدل گئی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، 40 صحابہ اکرام میرے ساتھ واپس نہیں لوٹے، میں انہیں غائب پا رہا ہوں، ان میں زبیر بن عوام، فضل بن عباس بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے فردن ہر صحابی کا نام لیا اور 40 صحابیوں کے نام گنوا دیے۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غم زدہ ہو گئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پکار اٹھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں کون ہے جو قوم روم کے پیچھے جائے اور صحابہ اکرام کی خبر لے کر آئے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں گئے اور وہاں پر جا کر شہید اور زخمی صحابیوں کو ڈھونڈنے لگے۔ زبیر بن عوام اور فضل بن عباس کی لاشیں تو نہ مل سکیں، بہرحال 5000 رومیوں کی لاشیں ملیں، جن میں عرب کے 2 سردار رفاع بن موتم غسانی اور شداد بن اوس شامل ہیں، جبکہ مسلمان مقتولین کی صرف 10 لاشیں ملیں، جن میں 2 انصاری ساتھی شامل تھے، ایک عامر دوسی اور دوسرے سلمہ خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، مجھے شک پڑتا ہے بعض صحابہ اکرام مشرکین کو بھگاتے ہوئے دور نکل گئے ہیں۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ ہم پر فراخی عطا فرما اور رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام اور چچا کے بیٹے فضل بن عباس کی وجہ سے ہمیں رنج میں مبتلا نہ فرمانا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو قوم روم کے پیچھے جائے اور صحابہ اکرام کی خبر لے کر آئے اور اللہ سے اس کا اجر پائے؟ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ میں ان کی خبر لاتا ہوں۔ آپ کی جرأت مندی دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، ایسا نہ کرو، تم پہلے ہی شدت جنگ کی وجہ سے نڈال ہو چکے ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، میرے علاوہ کوئی ان کی خبر نہیں لا سکتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا گھوڑا تبدیل کیا اور بنی نجار کے ایک شخص حازم بن جبیر بن عدی کا گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہوئے اور مسلمان بھائیوں کی خبر گیری کے لیے نکل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہوں نے تکبیر و تحلیل کی آوازیں سنی۔ آپ نے بھی اسی طرح تکبیر و تحلیل کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ دیکھا تو صحابہ اکرام آ رہے ہیں، جن کے آگے آگے زبیر بن عوام، فضل بن عباس، ہاشم اور مرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ حضرت خالد بن ولید انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مرحبا کہا اور سلام کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا تھا کہ اتنی دور نکل گئے؟ انہوں نے جواب دیا، اے ابو سلیمان، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مشرکین کو بھگا دیا اور وہ نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے۔ ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے تھے، کیونکہ ہمارے چند ایک ساتھی انہوں نے قید کر لیے تھے، تو ہم نے انہیں چھڑایا، جبکہ بعض ساتھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، بلا شبہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے ساتھی ابھی تک ان کی قید میں ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اپنی اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔